الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم نجاستوں کے متعلق احکام بیان کریں گے۔ نجاست دو قسم کی ہے، ایک وہ جس کا حکم سخت ہے اس کو غلیظہ کہتے ہیں، یعنی نجاست غلیظہ۔ دوسری وہ جس کا حکم ہلکا ہے اس کو خفیفہ کہتے ہیں، یعنی نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ پاک کی بغیر نماز پڑھ لی تو نہیں ہوگی، اور قصدن پڑھی تو گناہ بھی ہوا، اور اگر بنیت استخفاف ہے تو کفر ہوا، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے۔ پاک کی بغیر نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا اعادہ دوبارہ پڑھنا اس کو واجب ہے، اور قصدن پڑھی، جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ گار بھی ہوا، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ پاک کی بغیر نماز ہو گئی لیکن خلاف سنت ہوئی، اور اس کا اعادہ بہتر ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر نجاست گاڑی ہے جیسے پخانہ، لید، گوبر، تو درہم کے برابر یا کم یا زیادہ کے معنی یہ ہے کہ وزن میں اس کے برابر یا کم یا زیادہ ہو، اور اگر درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشے اور زکوٰۃ میں 3 ماشا اور 1/5 حصہ رتی ہے، اور اگر پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب اور شراب تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی میں ہوگی، اور شریعت نے اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی ہے، یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر ہموار کریں اور اس پر آہستہ سے اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی رک نہ سکے۔ اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا، اور اس کی مقدار تقریباً یہاں کے روپے کے برابر ہے۔ نجس تیل کپڑے پر گرا اور اس وقت درہم کے برابر نہ تھا، پھر پھیل کر درہم کے برابر ہو گیا تو اس میں علماء کو بہت اختلاف ہے، اور راجح یہ ہے کہ اب پاک کرنا واجب ہو گیا۔ نجاست خفیفہ کا یہ حکم ہے کہ کپڑے کے حصہ یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم، آستین میں اس کی چوتھائی سے کم، تو پھر معاف ہے کہ اس سے نماز ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی میں ہو تو بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ نجاست خفیفہ اور غلیظہ کے جو الگ الگ حکم بتائے گئے یہ اسی وقت ہیں کہ بدن یا کپڑے میں لگے، اور اگر کسی پتلی چیز جیسے پانی یا سرکہ میں گرے تو چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ کل ناپاک ہو جائے گی، اگرچہ ایک قطرہ گرے، جب تک وہ پتلی چیز حد کثرت پر یعنی دہ نہ ہو، جس کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو نجاست غلیظہ ہے، جیسے پخانہ، پیشاب، بیت خون، پیپ، منہ بھر گئے، حیض و نفاس اور استحاضہ کا خون، منی، مزی، ودی، شہید فقی کا خون، جب تک اس کے بدن سے جدا نہ ہو پاک ہے۔ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے، یوں ہی ناف یا پستان سے درد کے ساتھ پانی نکلے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ بلغمی رطوبت ناک یا منہ سے نکلے نجس نہیں ہے، اگرچہ پیٹ سے چڑھے، اگرچہ بیماری کے سبب ہو۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، یہ محض غلط ہے۔ شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر منہ بھر ہے تو وہ نجاست غلیظہ ہوگا۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یعنی وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے مردار ہے، اگرچہ ذبح کیا گیا ہو جیسے مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ، اگرچہ اس نے حلال جانور مثلا بکری وغیرہ کو ذبح کیا ہو، اس کا گوشت پوست سب ناپاک ہو گیا، اور اگر حرام جانور ذبح شرعی سے ذبح کر لیا گیا تو اس کا گوشت پاک ہو گیا، اگرچہ کھانا حرام ہے، سوائے خنزیر کے کہ وہ نجس العین ہے، کسی طرح بھی پاک نہیں ہو سکتا۔
حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، خچر، ہاتھی، سور کا پخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید، اور ہر حلال چوپایا کا پخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی، اور جو پرند کے اونچا نہ اڑے اس کی بیٹ جیسے مرغی اور بت، چھوٹی ہو خواہ بڑی، اور ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سیندھی، سانپ کا پخانہ پیشاب، اور اس جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جن میں بیت خون ہوتا ہے اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، جو ہی ان کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو، اور سور کا گوشت اور ہڈی بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ چھپکلی یا گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ انگور کا شیرہ کپڑے پر پڑا تو اگرچہ کئی دن گزر جائیں کپڑا پاک ہے۔ ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتے، دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب نجاست غلیظہ ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس وغیرہ، ان کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرند کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا جیسے کوا، چیل وغیرہ، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہیں۔ جو پرند حلال اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر، مینا، مرغابی، کاز، ان کی بیٹ بھی پاک ہے۔ ہر چوپائے کی جگالی کا وہی حکم ہے جو اس کے پخانہ کا۔ ہر جانور کے پتے کا وہی حکم ہے جو اس کے پیشاب کا۔ حرام جانوروں کا پتا نجاست غلیظہ اور حلال کا نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ خفیفہ مل جائے تو کل غلیظہ ہو جائے گی۔ مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون اور خچر اور گدھے کا لعاب اور پسینہ پاک ہے۔ پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں سوئی کے نوک برابر کی بدن یا کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا۔ جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی باریک چھینٹیں پڑ گئی اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ جو خون زخم سے بہا نہ ہو وہ پاک ہے۔ گوشت، تلی، کلیجی میں جو خون باقی رہ گیا پاک ہے، اور اگر یہ چیزیں بہتے خون میں سن جائیں تو ناپاک ہیں، بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ جو بچہ مردہ پیدا ہوا اس کو گود میں لے کر نماز پڑھی اگرچہ اس کو غسل دے لیا ہو نماز نہ ہوگی، اور اگر زندہ پیدا ہو کر مر گیا اور بے نہلائے گود میں لے کر نماز پڑھی جب بھی نہ ہوگی۔ ہاں اگر اس کو غسل دے کر گود میں لیا تھا تو ہو جائے گی، مگر خلاف مستحب ہے۔ یہ احکام اس وقت ہیں کہ مسلمان کا بچہ ہو اور کافر کا مردہ بچہ ہے تو کسی حال میں نماز نہ ہوگی، غسل دیا ہو یا نہیں۔ اگر نماز پڑھی اور جیب وغیرہ میں شیشی ہے اور اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی، اور جیب میں انڈا ہے اور اس کی زردی خون ہو چکی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ روئی کا کپڑا ادھیڑا گیا اور اس کا چوہا سوکھا ہوا ملا تو اگر اس میں سوراخ ہے تو 3 دن 3 راتوں کی نمازوں کا اعادہ کر لے، اور سوراخ نہ ہو تو جتنی نمازیں اسے پڑھی ہیں سب کا اعادہ کرے۔ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں ہے مگر مجموعہ درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر سمجھی جائے گی، اور زائد ہے تو زائد سمجھی جائے گی۔ نجاست خفیفہ میں بھی مجموعہ پر ہی حکم دیا جائے گا۔ حرام جانوروں کا دودھ نجس ہے، البتہ گھوڑی کا دودھ پاک ہے مگر اس کو پینا جائز نہیں ہے۔ چوہے کی مینگنی گیہوں میں مل کر پس گئی یا تیل میں پڑ گئی تو آٹا اور تیل پاک ہے۔ ہاں اگر مزے میں فرق آ جائے تو پھر نجس ہے، اور اگر روٹی کے اندر ملی تو اس کے آس پاس سے تھوڑی سی الگ کر دیں، باقی میں حرج نہیں ہے۔ ریشم کے کیڑے کی بیٹ اور اس کا پانی پاک ہے۔ ناپاک کپڑے میں پاک کپڑا یا پاک میں ناپاک کپڑا لپیٹا اور اس ناپاک کپڑے سے یہ پاک کپڑا نم ہو گیا تو ناپاک نہ ہوگا، بشرطے کہ نجاست کا رنگ یا بو اس پاک کپڑے میں ظاہر نہ ہو، ورنہ نم ہو جانے سے بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہو جائے گا، اور یہ اسی صورت میں ہے کہ وہ ناپاک کپڑا پانی سے تر ہوا ہو، اور اگر پیشاب یا شراب کی تری اس میں ہے تو وہ پاک کپڑا نم ہو جانے سے بھی نجس ہو جائے گا، اور اگر ناپاک کپڑا سوکھا تھا اور پاک تر تھا اور اس پاک کی تری سے وہ ناپاک تر ہو گیا اور اس ناپاک کو اتنی تری پہنچی کہ اس سے چھوٹ کر اس پاک کو لگی تو یہ ناپاک ہو گیا، ورنہ نہیں۔ بھیگے ہوئے پاؤں نجس زمین پر یا بچھونے پر رکھے تو ناپاک نہ ہوں گے، اگرچہ
پاؤں کی تری کا اس پر دبا محسوس ہو۔ ہاں اگر اس زمین یا بچھونے کو اتنی تری پہنچی کہ اس کی تری پاؤں کو لگی تو پاؤں نجس ہو جائیں گے۔ بھیگی ہوئی ناپاک زمین یا نجس بچھونے پر سوکھے ہوئے پاؤں رکھے اور پاؤں میں تری آ گئی تو نجس ہو گئے، اور سیل ہے تو نہیں۔ جس جگہ کو گوبر سے لیسا اور وہ سوکھ گئی، بھیگا کپڑا اس پر رکھنے سے نجس نہ ہوگا جب تک کپڑے کی تری اسے اتنی نہ پہنچی کہ اس سے چھوٹ کر کپڑے کو لگے۔ نجس کپڑا پہن کر یا نجس بچھونے پر سویا اور پسینہ آیا، اگر پسینہ سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی پھر اس سے بدن تر ہوگا تو ناپاک ہو گیا، ورنہ نہیں۔ ناپاک چیز پر ہوا ہو کر گزری اور بدن یا کپڑے کو لگی تو ناپاک نہ ہوگا۔ میانی تر تھی اور ہوا نکلی تو کپڑا نجس نہ ہوگا۔ ناپاک چیز کا دھواں کپڑے یا بدن کو لگے تو ناپاک نہیں ہے۔ یوں ہی ناپاک چیز کے جلانے سے جو بخارات اٹھیں ان سے بھی نجس نہ ہوگا، اگرچہ ان سے پورا کپڑا بھیگ جائے۔ ہاں اگر نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو تو نجس ہو جائے گا۔ اپلے کا دھواں روٹی میں لگا تو روٹی ناپاک نہ ہوئی۔ کوئی نجس چیز دہ در دہ پانی میں پھینکی اور اس پھینکنے کی وجہ سے پانی کے چھینٹیں کپڑے پر پڑی، کپڑا نجس نہ ہوگا۔ ہاں اگر معلوم ہو کہ یہ چھینٹیں اس نجس شے کی ہیں تو اس صورت میں نجس ہو جائے گا۔ پخانہ پر سے مکھیاں اڑ کر کپڑے پر بیٹھیں، کپڑا نجس نہ ہوگا۔ راستہ کی کیچڑ پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو، تو اگر پاؤں یا کپڑے میں لگی اور بے دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چھینٹیں اڑ کر کپڑے پر پڑی، کپڑا نجس نہ ہوا، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ آدمی کی کھال اگرچہ ناخن برابر تھوڑے پانی یعنی دہ در دہ سے کم میں پڑ جائے تو پانی ناپاک ہو گیا، اور خود ناخن گر جائے تو ناپاک نہیں۔ بعد پخانہ یا پیشاب کے ڈھیلوں سے استنجا کیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کپڑے یا بدن میں لگا تو بدن اور کپڑے ناپاک نہ ہوں گے۔ پاک مٹی میں ناپاک پانی ملایا تو نجس ہو گئی۔ مٹی میں ناپاک بوس ملایا، اگر تھوڑا ہو تو مطلقاً پاک ہے، اور جو زیادہ ہو تو جب تک خشک نہ ہو ناپاک ہے۔ کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، بدن اور کپڑا پاک ہے۔ ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، یا اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا۔ کتے وغیرہ کسی ایسے جانور نے جس کا لعاب ناپاک ہے آٹے میں منہ ڈالا تو اگر گندا ہوا تھا تو جہاں اس کا منہ پڑا اس کو علیحدہ کر دے، باقی پاک ہے، اور سوکھا تھا تو جتنا تر ہو گیا وہ پھینک دے۔ آب مستعمل پاک ہے، یعنی جو پانی استعمال ہو گیا ہو، سوائے سور کے تمام جانوروں کی وہ ہڈی جس پر مردار کی چکنائی نہ لگی ہو، اور بال اور دانت وغیرہ پاک ہے۔ عورت کے پیشاب کے مقام سے جو رطوبت نکلے وہ پاک ہے۔ کپڑے یا بدن میں لگے تو دھونا کچھ ضروری نہیں، ہاں بہتر ہے۔ جو گوشت سڑ گیا، بدبو لے آیا، اس کا کھانا حرام ہے، اگرچہ نجس نہیں ہے۔ بھی نجس چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خود نجس ہیں، جن کو ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں، جیسے شراب یا غلیظ ایسی چیزیں جب تک اپنی اصل کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائے پاک نہیں ہو سکتی۔ شراب جب تک شراب ہے نجس ہی رہے گی، اور سرکہ ہو جائے تو اب پاک ہے۔ جس برتن میں شراب تھی اور سرکہ ہو گئی وہ برتن بھی اندر سے اتنا پاک ہو گیا جہاں تک اس وقت سرکہ ہے۔ اگر اوپر شراب کی چھینٹیں پڑی تھیں تو وہ شراب کے سرکہ ہونے سے پاک نہ ہوگی۔ یوں ہی اگر شراب مثلاً منہ تک بھری تھی، پھر کچھ گر گئی کہ برتن تھوڑا خالی ہو گیا، اس کے بعد سرکہ ہوئی تو یہ اوپر کا حصہ جو پہلے ناپاک ہو چکا تھا پاک نہ ہوگا۔ اگر سرکہ اس سے اونڈیلا جائے گا تو وہ سرکہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ شراب میں چوہا گر کر پھول پھٹ گیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی پاک نہ ہوگا، اور اگر پھولا نہیں تھا تو اگر سرکہ ہونے سے پہلے نکال کر پھینک دیا، اس کے بعد سرکہ ہوئی تو پاک ہے، اور اگر سرکہ ہونے کے بعد نکال کر پھینکا تو سرکہ بھی ناپاک ہے۔ شراب میں پیشاب کا قطرہ گر گیا، یا کتے نے منہ ڈال دیا، یا ناپاک سرکہ ملا دیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی حرام و نجس ہے۔
شراب کو خریدنا یا منگانا یا اٹھانا یا رکھنا حرام ہے اگرچہ سرقہ کرنے کی نیت ہو۔ نجس جانور نمک کے کان میں گر کر نمک ہو گیا تو وہ نمک پاک و حلال ہے۔ اپلے کی راکھ پاک ہے، اور اگر راکھ ہونے سے قبل بجھ گیا تو ناپاک ہے۔ جو چیزیں بذات ہی نجس نہیں بلکہ کسی نجاست کے لگنے سے ناپاک ہوئیں، ان کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ پانی اور ہر رقیق بہنے والی چیز جس سے نجاست دور ہو جائے دھو کر نجس چیز کو پاک کر سکتے ہیں۔ مثلا سرکہ اور گلاب کہ ان سے نجاست کو دور کر سکتے ہیں، تو بدن یا کپڑا ان سے دھو کر پاک کر سکتے ہیں۔ بغیر ضرورت گلاب اور سرکہ وغیرہ سے پاک کرنا ناجائز ہے کہ فضول خرچی ہے۔ مستعمل پانی اور چائے سے دھوئیں پاک ہو جائے گا مستعمل پانی اور چائے سے دھو لیں تو پاک ہو جائے گا۔ نجاست تھوک سے اگر نجاست دور ہو جائے تو پاک ہو جائے گا۔ جیسے بچے نے دودھ پی کر پستان پر قے کی، پھر کئی بار دودھ پیا یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا تو جگہ پاک ہو گئی، اور شرابی کے منہ کا مسئلہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ دودھ اور شوربہ اور تیل سے دھونے سے پاک نہ ہوگا کہ ان سے نجاست دور نہ ہوگی۔ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر اس کا اثر بدقت جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا تو پاک ہو جائے گا۔ نجاست اگر دلدار ہو جیسے پخانہ، گوبر، خون وغیرہ تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے۔ کپڑے یا ہاتھ میں نجس رنگ لگا یا ناپاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دھوئیں کہ صاف پانی گرنے لگے، پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو، زعفران یا رنگ کپڑا رنگنے کے لیے گھولا تھا، اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا اور کوئی نجاست پڑ گئی، اس سے اگر کپڑا رنگ دیا تو 3 بار دھوئیں، پاک ہو جائے گا۔ گودرا کہ سوئی چبھو کر اس جگہ سما بھر دیتے ہیں، تو اگر خون اتنا نکلا کہ بہنے کے قابل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ خون ناپاک ہے، اور سرما کہ اس پر ڈالا گیا وہ بھی ناپاک ہو گیا، پھر اس جگہ کو دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گی۔ اگرچہ ناپاک سرما کا رنگ بھی باقی رہے، یوں ہی زخم میں راکھ بھر دی پھر دھو لیا تو پاک ہو گیا، اگرچہ رنگ بھی باقی ہو۔ کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئے، لیکن اگر مردار کی چربی لگی تھی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ اگر نجاست رقیق ہو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ پوری طاقت سے نچوڑنے سے پاک ہوگا، اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا۔ اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو 1-2 قطرے ٹپک سکتے ہیں، تو اس کے حق میں پاک ہوگا اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہوگا۔ اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں۔ ہاں اگر یہ دھوتا اور اسی قدر نچوڑتا تو پاک نہ ہوتا۔ پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے، اور تیسری مرتبہ نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی۔ اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے 1-8 قطرہ نہ ٹپکے تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں۔ کتنی تری اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے 1-8 قطرہ ٹپکے گا تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں۔ پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری سے کپڑے کا پاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ پھر اگر پہلی بار کے نچوڑنے کے بعد بھیگ گئے تو اسے 2 مرتبہ دھونا چاہیے، اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری سے بھیگ گئے تو 1 مرتبہ دھویا جائے۔ یوں ہی اگر اس کپڑے سے جو 1 مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا گیا ہے کوئی پاک کپڑا بھیگ جائے تو یہ 2 بار دھویا جائے، اور اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد اس سے وہ کپڑا بھیگا تو 1 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا ہے کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا،
پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے، اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی ناپاک ہے۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کا پیشاب کپڑے یا بدن پہ لگا ہے تو 3 بار دھونا اور نچوڑنا پڑے گا۔ جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں ہے جیسے چٹائی، برتن، جوتا وغیرہ، اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے۔ یوں ہی 2 مرتبہ اور دھوئیں، تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا وہ چیز پاک ہو گئی۔ اسے ہر مرتبہ کے بعد سکھانا ضروری نہیں۔ یوں ہی جو کپڑا اپنی نازکی کے سبب نچوڑنے کے قابل نہیں اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے۔ اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہوئی، جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمال، چکنا برتن یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں، تو اسے فقط 3 بار دھو لینا کافی ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے۔ ناپاک برتن کو مٹی سے مانج لینا بہتر ہے۔ پکایا ہوا چمڑا ناپاک ہو گیا تو اگر اسے نچوڑ سکتے ہیں تو نچوڑیں، ورنہ 3 مرتبہ دھوئیں اور ہر مرتبہ اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے۔ دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دیں، پاک ہو جائے گا۔ اور اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گا، پاک ہو گیا، کہ بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں ہے۔ کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور یہ یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے تو بہتر یہی کہ پورا ہی دھو ڈالیں، یعنی جب بالکل معلوم نہ ہو کہ کس جگہ پہ ناپاکی لگے۔ اور اگر معلوم ہے کہ مثلا آستین یا کلی نجس ہو گئے مگر یہ نہیں معلوم کہ آستین کا کون سا حصہ ہے، آستین یا کلی کا دھونا پورے کپڑے کا دھونا ہے۔ اور اگر اندازے سے سوچ کر اس کا کوئی حصہ دھو لے جب بھی پاک ہو جائے گا، اور جو بلا سوچے ہوئے کوئی ٹکڑا دھو لیا جب بھی پاک ہے۔ مگر اس صورت میں اگر چند نمازیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ نجس حصہ نہیں دھویا گیا تو پھر دھوئے اور نمازوں کا اعادہ کریں، یعنی نمازیں دوبارہ پڑھیں۔ اور جو سوچ کر دھو لیا تھا اور بعد کو غلطی معلوم ہوئی تو آپ دھو لیں اور نمازوں کے اعادہ کی حاجت نہیں ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک دم تینوں بار دھوئیں، بلکہ اگر مختلف وقت میں بلکہ مختلف دنوں میں یہ تعداد پوری کی جب بھی پاک ہو جائے گا۔ لوہے کی چیز جیسے چھری، چاقو، تلوار وغیرہ جس میں نہ زنگ ہو نہ نقش و نگار نجس ہو جائے تو اچھی طرح پونچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گی، اور اس صورت میں نجاست کے دلدار یا پتلی ہونے میں کچھ فرق نہیں۔ یوں ہی چاندی، سونے، پیتل، ہر قسم کی دھات کی چیزیں پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ نقشی نہ ہو، اور اگر نقشی ہو یا لوہے میں زنگ ہو تو دھونا ضروری ہے، پونچھنے سے پاک نہ ہوں گی۔ آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں اور چینی کے برتن اور مٹی کے روغنی برتن یا پالش کی ہوئی لکڑی، غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہو، کپڑے یا پتے سے اس قدر پونچھ لی جائے کہ اثر بالکل جاتا رہے، پاک ہو جاتی ہیں۔ منی کپڑے میں لگ کر خشک ہو گئی تو فقط مل کر جھاڑنے اور صاف کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ ملنے کے بعد کچھ اس کا اثر کپڑے میں باقی رہ جائے۔ اس مسئلہ میں عورت و مرد اور انسان، حیوان، تندرست، مریض، جریان سب کی منی کا ایک ہی حکم ہے۔ بدن میں اگر منی لگ جائے تو بھی اسی طرح پاک ہو جائے گا۔ پیشاب کر کے طہارت نہ کی، پانی سے نہ ڈھیلے سے، اور منی اس جگہ پر گزری جہاں پیشاب لگا ہوا ہے تو یہ جگہ ملنے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہوگا۔ اور اگر طہارت کر چکا تھا یا منی جست کر کے نکلی کہ اس موضع نجاست پر نہ گزری تو ملنے سے پاک ہو جائے گی۔ جس کپڑے کو مل کر پاک کر لیا اگر وہ پانی سے بھیگ جائے تو ناپاک نہ ہوگا۔ اگر منی کپڑے میں لگی ہے اور اب تک تر ہے تو دھونے سے پاک ہوگا، ملنا کافی نہیں ہے۔ موزے یا جوتے میں دلدار نجاست لگی جیسے پخانہ، گوبر، منی تو اگرچہ وہ نجاست تر ہو، کھرچنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر مثل پیشاب کی کوئی پتلی نجاست لگی ہو اور اس پر مٹی یا راکھ یا ریت وغیرہ ڈال کر رگڑ ڈالیں جب بھی پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ کیا یہاں تک کہ وہ نجاست سوکھ گئی تو اب بے دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ اور بو جاتا رہے، پاک ہو گئی، خواہ وہ ہوا سے سوکھی ہو یا دھوپ سے یا آگ سے، مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ جس کنویں میں ناپاک پانی ہو پھر وہ کنواں سوکھ جائے تو پاک ہو گیا۔ درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو
یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئے، اور اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ یوں ہی درخت یا گھاس سوکھنے سے بیشتر کاٹ لے تو طہارت کے لیے دھونا ضروری ہے۔ اگر پتھر ایسا ہو جو زمین سے جدا نہ ہو سکے تو خشک ہونے سے پاک ہے، ورنہ دھونے کی ضرورت ہے۔ چکی کا پتھر خشک ہونے سے پاک ہو جائے گا۔ کنکری جو زمین کے اوپر ہے خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی، اور جو زمین میں وصل ہے، زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ زمین کے حکم میں ہے۔ جو چیز زمین سے متصل تھی یعنی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور نجس ہو گئی، پھر خشک ہونے کے بعد الگ کی گئی تو اب بھی پاک ہی ہے۔ ناپاک مٹی سے برتن بنائے تو جب تک کچے ہیں ناپاک ہیں، اور پختہ کر لینے کے بعد وہ پاک ہو گئے۔ تنور یا توے پر ناپاک پانی کا چھینٹا ڈالا اور آنچ سے اس کی تری جاتی رہی، اب جو روٹی لگائی گئی وہ پاک ہے۔ اپلے جلا کر کھانا پکانا جائز ہے۔ جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی اس کے بعد بھیگ گئی تو ناپاک نہ ہوگی۔ سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام، جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور ذبح سے حلال نہ ہوگا بلکہ حرام ہی رہے گا۔ سور کے سوا ہر مردار جانور کی کھال سکھانے سے پاک ہو جاتی ہے، خواہ اس کو کھاری نمک وغیرہ کسی دوا سے پکایا ہو یا فقط دھوپ یا ہوا میں سکھا لیا ہو اور اس کی تمام رطوبت فنا ہو کر بدبو جاتی رہی ہو کہ دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گی، اس پر نماز درست ہے۔ درندے کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو، نہ اس پر بیٹھنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے کہ مزاج میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بکری اور میڑے کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ کتے کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو یا وہ ذبح کر لیا گیا ہو، استعمال میں نہ لانا چاہیے۔ ائمہ کے اختلاف اور عوام کی نفرت سے بچنا مناسب ہے۔ روئی کا اگر اتنا حصہ نجس ہے جس قدر دھلنے سے اٹھ جانے کا گمان صحیح ہو تو اس کے دھلنے سے پاک ہو جائے گی، ورنہ بغیر دھوئے پاک نہ ہوگی۔ ہاں، اگر معلوم نہ ہو کہ کتنی نجس ہے تو بھی دھلنے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ غلہ جب پیروں میں ہو اور اس کی مالش کے وقت بیلوں نے اس پر پیشاب کیا تو اگر چند شریکوں میں تقسیم ہوا یا اس میں سے مزدوری دی گئی یا خیرات کی گئی تو سب پاک ہو گیا۔ سیسا پگھلانے سے پاک ہو جاتا ہے۔ جمے ہوئے گھی میں چوہا گر کر مر گیا تو چوہے کے آس پاس سے نکال ڈالیں، باقی پاک ہے، کھا سکتے ہیں، اور اگر پتلا ہے تو سب ناپاک ہو گیا اور اس کا کھانا جائز نہیں۔ شہد ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ اس میں پانی ڈال کر اتنا جوش دیں، یعنی اس طرح گرم کریں اس کو جتنا تھا اتنا ہی ہو جائے، 3 مرتبہ یوں ہی کریں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ ناپاک تیل کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنا ہی پانی اس میں ڈال کر خوب ہلائیں، پھر اوپر سے تیل نکالیں اور پانی پھینک دیں۔ یوں ہی 3 بار کریں، یا اس برتن میں نیچے سوراخ کر دیں کہ پانی بہہ جائے اور تیل باقی رہ جائے، یوں ہی 3 مرتبہ میں پاک ہو جائے گا۔ یا یوں کریں کہ اتنا ہی پانی ڈال کر اس تیل کو پکائیں جہاں تک کہ پانی جل جائے اور تیل رہ جائے، ایسا ہی 3 دفعہ میں پاک ہو جائے گا۔ جائے نماز میں ہاتھ، پاؤں، پیشانی اور ناک رکھنے کی جگہ کا نماز پڑھنے میں پاک ہونا ضروری ہے۔ باقی جگہ اگر نجاست ہو نماز میں حرج نہیں، ہاں نماز میں نجاست کے قرب سے بچنا چاہیے۔ کسی کپڑے میں نجاست لگی اور وہ نجاست اسی طرف رہ گئی، دوسری جانب اس نے اثر نہیں کیا تو اس کو لوٹ کر دوسری طرف جدھر نجاست نہیں لگی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ کتنا ہی موٹا ہو، مگر جبکہ وہ نجاست مواضع سجود سے الگ ہو۔ آنکھوں میں ناپاک سرما یا کاجل لگایا اور پھیل گیا تو دھونا واجب ہے، اور اگر آنکھوں کے اندر ہی ہو باہر نہ لگاؤ تو پھر معاف ہے۔ مزید مسائل جاننے کے لیے فقہ حنفی کی کتاب بحر شریعت کا مطالعہ کریں۔